کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے بہت طویل، جس کو کہ ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے اپنے منتخب نصاب میں شامل کیا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اس میں بعض بہت اہم حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس میں یہ کہ دین کی جامع تعبیر کیا ہوگی، نمبر دو یہ کہ اس کے حصے اگر کیے جائیں تو اس کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے، اور نمبر تین یہ کہ جن سے بھی قتال ہو رہا ہو ان کے ساتھ معاملہ کم سے کم کتنی شرائط پر جنگ کے خاتمے کا ہو سکتا ہے۔ یہ تین اہم مضامین، اور چوتھی بات جس کو خاص طور پر میں نے بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا ماحول ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس حدیث میں، اور ہم اس کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس کرتے ہیں گویا کہ ہم خود اسی دور میں موجود ہیں، اسی ماحول کا ایک جز ہے، نقشہ کشی سامنے آتی ہے، اور اس میں یہ بات کہ سپر ہیومن ہونے کا دعویٰ عام صحابہ تو کیا کرتے، خود حضور نے نہیں کیا۔ جب حضرت معاذ بن جبل نے معذرتاً یہ عرض کیا کہ حضور اس لیے لشکر منتشر ہو گیا ہے کہ لوگ جو رات کو جاگتے رہے ہیں تو اس کے زیر اثر وہ اب اونگ گئے ہیں، اور سواریاں ان کو لے کر بکھر گئی ہیں ادھر ادھر، تو فوراً جو حضور نے فرمایا وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، میں خود بھی اونگ رہا تھا۔ یعنی یہ کہ یہ معاملہ بالکل بشری سطح کا ہے، انسانی سطح کا ہے، تو کبھی بھی حضور نے اپنے آپ کو اس سطح سے اوپر ہو کر پیش نہیں کیا۔ بہرحال جو باتیں آپ کے خصائص ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت تو یہ کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ حد فاصل جو ہے اصل وہ تو یہی ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خصائص ہیں، مثلا یہ کہ حضور نے فرمایا کہ میں پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں، تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو۔ حضور کا یہ معاملہ بھی ہے کہ نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ مختلف خصائص ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو صوم وصال کی اجازت تھی، آپ رکھتے تھے، جبکہ صحابہ کو آپ منع کرتے تھے۔ تو یقیناً یہ کہ اس میں خصائص تو ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ عام حالات میں جب تک کہ کوئی چیز، کوئی خصوصیت حضور کی آپ کے کسی قول سے، کسی حدیث صحیح سے ثابت نہ ہو تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہم عام حالات میں یہی کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام بشریت سے متصف تھے، اور آپ کے اندر بھی وہ سارے تقاضے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا تھا۔ معصومیت اسی کا نام ہے، کوئی خطا نہیں ہوتی تھی، اگر ہونے لگتی تھی، اور وہ بھی کوئی خطا خیر ہی کے اندر، جانب خیر، نیکی کا جذبہ ہی کہیں اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے، جیسے رحم کا جذبہ ہی تھا کہ جو غزوہ بدر کے بعد اسیران بدر کے ضمن میں اس شکل میں ظاہر ہوا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یہ رحمت ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہ بھی جو اس وقت کا تقاضا تھا اقامت دین کی جد و جہد کا، اس کے لیے مناسب نہ تھا، لہذا اس پر گرفت آ گئی۔ تو اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ فوری طور پر ہدایت تھی اور اس کی تصحیح ہو جاتی تھی، تو کسی غلطی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم نہیں رہنے دیا گیا۔ اول تو غلطی شر کی جانب تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ کوئی بدی کا رجحان ہو جس کے تحت کوئی خطا ہو، لیکن نیکی کے جذبات میں کسی وقت ایک عدم توازن کی کیفیت جو پیدا ہو سکتی تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا۔ اسی کا نام عصمت انبیاء ہے۔ بہرحال اب یہ جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی، جو اس مجموعے میں نہیں ہے 40 نووی میں، بلکہ وہ ہم نے اپنے منتخب نصاب میں شامل کی ہے مطالعہ قرآن حکیم کے، اب اسی کے دو اجزاء ہیں کہ جو دو اور حدیثوں میں ہیں کہ جو اس مجموعے میں شامل ہیں۔ پہلے اب ہم ان کو پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 8 نکال لیجئے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جیسے حدیث جبرائیل کے ایک حصے کی مزید وضاحت پر جو حدیث آئی تھی وہ بھی متفقون علیہ تھی، اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے تھی۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ بالکل اسی طریقے سے اس طویل حدیث کے بھی ایک حصے کی، اور اس کا وہ آخری حصہ تھا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ۔
یہ جو حصہ تھا اس حدیث معاذ ابن جبل کا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی توثیق کے لیے یہ حدیث، چونکہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی اونچی حدیث نہیں ہے، وہ صحیحین کی روایت نہیں ہے، لیکن یہ صحیحین کی روایت ہے کہ جو اس کے اس آخری حصے کی توثیق کر رہی ہے، یہ اس مجموعے میں شامل ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا، یاد ہوگا آپ کو کہ عن سے پہلے رویہ محذوف ہے، رویہ عن، روایت کیا گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، متفق علیہ، رواہ الامام البخاری و امام مسلم رحمہ اللہ۔ اب اس حدیث کا اصل مضمون تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جو اصل کانٹے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی صاحب بتائیں گے کہ اس حدیث سے جو ایک بہت بڑا مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے وہ تو یہ ہے، بظاہر الفاظ اگر سامنے رکھے جائیں کہ اسلام کو تلوار کے ذریعے سے ہی پھیلایا گیا ہے، اور ہر شخص کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کر اس سے کہا گیا کلمہ شہادت ادا کرو، مجھ سے کہا گیا میں جنگ جاری رکھوں جب تک کہ لوگ اس کا اقرار نہ کریں، تو اس کا تو مطلب یہ کہ جبراً لوگوں کو مسلمان بنایا گیا۔ یہ اس کے الفاظ سے متبادل ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مغالطہ کہاں ہے؟ یہاں الناس جو ہے وہ عام نہیں ہے، یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یہ جنس کے لیے نہیں ہے، یہ لام عہد کا ہے، یہ محفوظ ذہنی ہے، اس سے مراد ہے صرف عرب، جزیرہ نماء عرب میں بسنے والے مشرکین، جن کے سر خیل تھے بنی اسماعیل، اور باقی جو لوگ تھے وہ بھی ان کے تابع ہونے کے اعتبار سے انہی کے حکم میں داخل تھے۔ جزیرہ نماء عرب میں 3 قسم کے لوگ آباد تھے، اس کی عظیم اکثریت بنی اسماعیل اور ان کے تابع مشرکین کی تھی، لیکن یہ کہ خیبر میں، مدینے میں بہت سے یہودی آباد تھے، جنوب میں یمن وغیرہ میں اور نجران میں یہ عیسائی آباد تھے، تو گویا کہ 2 گروہ اہل کتاب کے جزیرہ نماء عرب میں موجود تھے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب کے سب مشرکین تھے، بت پرست تھے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو سورہ توبہ میں جو احکام آئے ہیں وہ در حقیقت مشرکین عرب کے لیے، اور اس کی عقلی توجیہ کیا ہے؟ جس قوم کی طرف کوئی رسول براہ راست بھیج دیا جائے اور وہ قوم رد کر دے اس رسول کی دعوت کو، تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، غرق کر دی گئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ گویا کہ وہ قوم ثابت کر دیتی ہے کہ حق کے مبرہن ہو جانے کے بعد، بالکل واضح واشگاف اور عریاں طور پر سامنے آ جانے کے باوجود بھی اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو گویا کہ اب ان میں کوئی خیر سرے سے باقی نہیں ہے۔ اب وہ گویا کہ زمین کے اوپر کوڑے کرکٹ اور کاٹ کباڑ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہیں جمع کر کے جلا دیا جائے۔ یہ قانون خداوندی رہا ہے تمام رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک آپ کی بعثت خصوصی ہے، وہ ہے بنی اسماعیل کی طرف اور ان کے تابع لوگوں کی طرف، اس لیے کہ انہی کو امی کہا جاتا تھا، ان پڑھ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے۔ یہ اصل میں جو بعثت ہے آپ کی، یہ بنیادی بعثت ہے، یہ بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب، اور انہی کی زبان کو پھر عربی مبین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے لیے چن لیا، منتخب کیا۔
گویا کہ ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آخری درجے میں